پر ہمارا سوال اپنے آنے سے کچھ یوں ہے کہ بیان بازی تو ہو رہی ہے، لیکن کیا حکومت اور پیپلز پارٹی دونوں صحت پر سیاست کر رہی ہیں؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں۔ بھٹی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو؟ میڈم شیخ، سب سے پہلے آپ سے امان چاہوں گا، جان کی امان، کہ مت کہیے گا کہ میں بیلنسنگ ایکٹ کر رہا ہوں، کیونکہ اب بات ہو رہی ہے مراد سعید صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی، تو دونوں پر بات کرنی ہے۔ تو میں نے دونوں سے پیسے نہیں پکڑے، پیسے ایک طرف سے ہی پکڑے ہوئے ہیں، اس لیے دونوں کو بیلنس نہیں کروں گا، لیکن دونوں کی بات ضرور کروں گا۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، سیاست فرما رہے ہیں، سیاست ہو رہی ہے اور بدقسمتی سے جھوٹ کی سیاست ہو رہی ہے۔ پہلے بلاول بھٹو صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ مان لیا NICVD ہسپتال ایسا ہے کہ ابھی زرداری صاحب نے، بلاول صاحب نے اور ٹرمپ صاحب نے اپنی آخری ٹیسٹ اسی ہسپتال سے کروائے ہیں، بلکہ بورس جانسن جب کرونا کا شکار ہوا تو وہ لندن سے ڈائریکٹ اسی ہسپتال میں آیا اور یہیں آ کر اس نے علاج کروایا۔ بلاول صاحب سے پوچھنا تھا کہ کراچی سے پولیو ختم ہو گیا ہے، لاڑکانہ سے ایڈز ختم ہو گئی ہے، سندھ کے سب اسپتالوں میں کتا ویکسین مل رہی ہے، تھر کے اسپتالوں میں بچے علاج نہ ہونے کی وجہ سے مرنا بند ہو گئے ہیں، وہ نشوا جو غلط انجیکشن سے مر گئی، وہ عصمت جس کی عصمت دری ہوئی اسپتال میں، وہ ڈاکٹر فرقان جو وینٹیلیٹر جسے نہ ملا، وہ گھوٹکی میں عورت نے جو کوڑے کے ڈھیر پر بچہ پیدا کیا۔ میڈم شیخ، یہ ایک ایسا ہے کہ اللہ کبھی کسی کو نہ لائے۔ کوڑے کے ڈھیر پر وہ لیٹی ہوئی تھی، 20 بندے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور اس کی بچی مر گئی تھی بعد میں طبی امداد نہ ہونے پر، کوڑے کے ڈھیر پر۔ میں دیکھ کے ویڈیو میں نہیں دیکھ پایا، 50 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ تھا۔ وہ سراج دورانی صاحب کے حلقے میں بیل گاڑی جو ایمبولینس بنی ہوئی تھی اور میت لے جائی جا رہی تھی، وہ شکارپور جہاں ہسپتال کے احاطے میں عورت نے بچہ پیدا کیا تھا، وہ سندھ کے اسپتال جہاں ڈاکٹر نہیں ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، نرسیں نہیں ہیں، ٹیکے نہیں ہیں۔ یہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ اگر ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو پلیز اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ مراد سعید صاحب سے میں نے پوچھنا تھا، ابھی کل ہی عدالت KP کے اسپتالوں کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ یہ انسانوں کے اسپتال ہیں یا ڈنگروں کے اسپتال ہیں، یعنی جانوروں کے اسپتال ہیں۔ پشاور کے 3 بڑے اسپتالوں میں مریض مطمئن نہیں ہے، ڈاکٹر عملہ مطمئن نہیں ہے، مینجمنٹ مطمئن نہیں ہے، اور ڈاکٹر وہ ہیں جس کو شوکت یوسف زئی صاحب نے کہا تھا کل پکوڑے لگاتے تھے تو آج ہم نے ان کو ڈاکٹر بنا دیا۔ تجربے پہ تجربہ ہو رہا ہے KPK میں، دوسری تیسری مرتبہ حکومت ہے، اور طبی عملہ سب سے زیادہ KPK میں کرونا میں یہ متاثر ہوا ہے، اور سب سے زیادہ اگر یہ ٹیسٹ کیے جائیں تو KPK میں کرونا ہے۔ وزیر صحت KPK کے فرما چکے ہیں کہ ہم کورونا ہسپتالوں اور کورونا کوارنٹین کا انسانی فضلہ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، میرے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا۔ 3.5 کروڑ کی آبادی میں کتنوں کو صحت کارڈ آپ دے چکے ہیں، کتنوں کو ٹیکے مل چکے ہیں، کتنوں کو دوائیاں مل رہی ہیں، کتنوں کو نرسیں مل رہی ہیں، کتنے DHQ آپ نے بدلے تھے، حالات آپ نے بدلنے تھے ان ساروں کے، کتنے KPK کے برآمدوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، کتنے KPK کے باہر سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ، خدا کے لیے، اللہ کے نام پہ، بلوچستان دیکھیں، مایوسی، 50 وینٹیلیٹر، دادا بھی وزیر اعلیٰ تھا، باپ بھی وزیر اعلیٰ تھا، خود بھی وزیر اعلیٰ جام کمال، اور کمال انہوں نے تباہی پھیری ہے۔ اور پنجاب دیکھیں، یاسمین راشد صاحب بلا کر کہہ چکی ہیں کہ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ KPK دیکھیں، سندھ دیکھیں، خدا کی قسم لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی سرکاری رونا، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ انسانوں کے اسپتال ہیں سرکاری۔ اللہ کبھی، اللہ ہم ساروں میں سے اور پوری انسانیت میں سے آپ کو لگ رہے سبھی سیاست کر رہے ہیں۔